السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کی اور ماہ سیام کی آمد سے قبل ہم سب کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے روزے کو فرض کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کھانا پینا اور اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ ایسا حکم خداوندی لوگوں کو کیوں دیا گیا؟ ایک سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھ کر روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کیا فوائد دینے والے ہیں اور آخرت میں ہمیں اس پر کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھ کر، اس کے اجر و ثواب کو سمجھ کر، دنیا میں اور آخرت میں ملنے والے فوائد کو سمجھ کر روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کو کیسے گزاریں؟ ہم ماہ سیام کے مقدس لمحات کی قدر کیسے کریں؟ یہ تین سوالات ہر انسان کے ذہن میں رمضان سے پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان تین سوالوں کے جواب دے کر ہی بات ختم ہو جائے گی۔ پہلا سوال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیوں کیا، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان بھی کر دیا اور جس پر آپ نے تقریر بھی سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی یعنی پرہیزگاری والی زندگی کو پیدا کرنا ہے۔ تقوی نام ہے اللہ رب العزت کی اطاعت پر جمنا اور گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اور معاصی سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا غلط مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سوچتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں جو مسجد میں کنارے بیٹھ گئے اور ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا اور دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر ہیں، تمام دنیاوی ضرورتیں سے وہ آزاد ہیں۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ متقی لوگ، یہ غلط مفہوم ہے۔
تقوی اللہ رب العزت کی اطاعت پر جمنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے سے چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں یہ مطلوب ہے، اللہ رب العزت کے یہاں یہ چاہا جا رہا ہے کہ میرا ہر بندہ، میری ہر بندی میری اطاعت کے ساتھ دنیا میں رہے اور میری نافرمانیوں سے بچتی رہے۔ اللہ رب العزت کا یہ مطالبہ ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اسی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر لانے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جو ہم روزہ رکھتے ہیں چاہے وہ 13 گھنٹے کا ہو یا 14 گھنٹے کا ہو یا 15 گھنٹے کا ہو، جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ چھوٹا روزہ ہے، یہ چھوٹا روزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹے روزے کی مشق اور تمرین سے، اس چھوٹے روزے کی محنت سے ہم سے ایک بڑا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں۔ اس روزے سے ہم سے ایک بڑا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، اور وہ بڑا روزہ ہے اسلام کا روزہ۔ پھر تفصیل میں بتایا کہ جس طرح روزے کی حالت میں ہر وقت یہ فکر دماغ میں سوار رہتی ہے، یہ تصور دل و دماغ میں رہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل ہم سے نہ ہو، کوئی بھی ایسا گناہ ہم سے نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے روزے کے اندر نقص اور کمی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے روزہ رکھنے والا جھوٹ بولنے سے بھی بچتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میرے روزے میں کمی پیدا ہو جائے۔ غیبت کرنے سے اور چغلخوری کرنے سے بھی بچتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت کرنے کی وجہ سے یا چغلخوری کرنے کی وجہ سے ہمارے روزے کا ثواب ہی ضائع ہو جائے۔ حرام مال کو زبان پر رکھنے سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام مال کے کھانے کی وجہ سے ہم دن بھر بھوکے پیاسے ہی رہیں اور ثواب کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ اور روزے کی حالت میں رشوت لینے سے بھی بچتا ہے، رشوت کو دینے سے بھی بچتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سود لینے کی وجہ سے، سود دینے کی وجہ سے، رشوت لینے یا دینے کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد نہ ہو جائے، ہمارے روزے کا ثواب نہ ضائع ہو جائے۔ جوئے سے بھی بچتا ہے، سٹے بازی سے بھی بچتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک وبا یہ بھی ہے، اس وقت جو یہ میچ چل رہا ہے، اس میچ میں سٹا لگاتے ہیں۔ سٹا اسلام میں قطعاً ناجائز اور حرام ہے، کسی طرح سے بھی لگایا جائے، چاہے میچ پر لگایا جائے، کسی اور چیز پر لگایا جائے، سٹا اسلام میں قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اور قرآن کی صریح آیت میں اس کو بیان کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور دوسری جگہ کہا والمیسر، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح خنزیر کو حرام کیا اسی طرح شراب پینے کو حرام کیا، اور جوا اور سٹے بازی کو بھی حرام قرار دیا۔ تو جس طرح روزے کی حالت میں ہم ان جرائم سے، ان گناہوں سے اور ان معاصی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ فاسد نہ ہو جائے یا ہمارے روزے میں نقص اور کمی پیدا نہ ہو جائے، ہمارے روزے کا ثواب ضائع نہ ہو جائے، ہم پوری زندگی اسی تصور کے ساتھ گزاریں
ہم جھوٹ بولنے سے بھی اس طرح پرہیز کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے ایمان اور اسلام میں کمی نہ پیدا ہو جائے، غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان اور اسلام میں نقص نہ پیدا ہو جائے، رشوت لینے یا دینے کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکل نہ جائے، سود لینے یا دینے کی وجہ سے ہم بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ جس طرح سے روزے کے اندر ہم یہ فکر کرتے ہیں اور ان گناہوں سے بچتے ہیں، اس چھوٹے روزے کی مشق اور تمرین سے اللہ تعالیٰ یہ بڑا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی روزہ ہے، ہم نے اسلام کا روزہ رکھ رکھا ہے، ہم نے کلمہ شہادت کو پڑھ کر اسلام کا روزہ رکھا ہے۔ جس طرح ہم اس 12-13 گھنٹے کے روزے میں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ساری زندگی ہم گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معاصی اور جرائم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی صاف ستھری اور پاکیزہ ہو جائے، کہ اللہ کی اطاعت والی ہو جائے، نافرمانی والی زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن روزے رمضان آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں اور رمضان سے ایک دن پہلے جہاں ہم ہوتے ہیں، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ رمضان سے ایک دن پہلے ہماری زندگی کا جو حال ہوتا ہے، عید کے دن بھی ہم اسی حال میں ہوتے ہیں۔ اس ایک مہینے کی مشق اور تمرین سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر کوئی نور، ہمارے اندر رمضان کی برکات پیدا ہی نہیں ہوتی۔ روزے کا مقصد جو تقویٰ ہے وہ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم روزے کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ نہیں رکھتے، ہم روزے کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ نہیں رکھتے، بس روزہ رکھ لیتے ہیں، باقی سارے جرائم کرتے رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف اعلان کیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں کو کرنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے۔ اس لیے کہ روزے کا مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا، پرہیزگاری پیدا کرنا۔ ہم نے جو اسلام کا روزہ رکھ رکھا ہے، اس روزے کی حفاظت اللہ تعالیٰ اس چھوٹے روزے کی مشق و تمرین سے کروانا چاہیے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، اور روزے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ثمرات عطا فرماتے ہیں، جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر یہ ہے، روزے کا سب سے بڑا دنیا کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شہر المواسات، کہ رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، غمخواری کرنے کا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ۔ جب ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کی قدر ہوتی ہے جن کے اوپر فاقے گزر رہے ہیں، ان لوگوں کی بھوک کا ہمیں احساس ہوتا ہے جن کو کھانا پینا نصیب نہیں ہو رہا۔ جب انسان کا پیٹ بھرا ہو تو اس کو فاقے کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ فاقے کا احساس تو جب ہوگا جب انسان کا پیٹ خالی ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، تب ہمیں احساس ہوگا ان لوگوں کا جن کے گھر میں فریز نہیں۔ ٹھنڈے پانی کا احساس، ٹھنڈے پانی کی نعمت کا احساس تو جب ہی ہوگا جب ہم کو ٹھنڈے پانی سے ہم محروم ہوں گے۔ اگر ہمارا منہ ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا ہے تو ہمیں ان لوگوں کی حالت کا کیسے پتہ چلے گا جو پیاس میں مرے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو ہمدردی کا اور غمخواری پیدا ہوتی ہے روزے سے، یہ معاشرے کے اندر امن و سکون اور چین و اطمینان پیدا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں
مزدوروں کی رعایت کی جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، اس معاشرے میں امن و سکون ہی ہوگا، چین و اطمینان ہی ہوگا۔ اور جس معاشرے میں غریبوں کی رعایت نہ کی جائے، کمزوروں اور یتیموں کا خیال نہ رکھا جائے، ان کی آہیں اور بددعائیں لی جائیں، اس معاشرے میں کبھی چین و سکون اور اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روزے کا دنیا کے اندر فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ اور آخرت میں تو روزہ ایک ایسا عمل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بے حساب بدلہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اعمال 7 طرح کے ہیں، اعمال 7 طرح کے ہیں۔ 2 عمل ایسے ہیں جو واجب کرتے ہیں، ایک عمل جنت کو واجب کرتا ہے، ایک جہنم کو واجب کرتا ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کا بدلہ اسی کے مثل ملتا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا بدلہ 700 گنا دیا جاتا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ فرمایا کہ وہ 2 اعمال جو واجب کرنے والے ہیں، وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ کی اطاعت کرتا رہے، یہ عمل جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی اطاعت اور اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، یہ عمل جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں جن کا بدلہ اسی کے مثل دیا جاتا ہے۔ ایک وہ برائی جو انسان کرتا ہے، برائی کا بدلہ ایک ہی برائی کے برابر دیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ نیک عمل جس کو بندے نے کیا نہیں، کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کا بدلہ اسی کے مثل دیا جاتا ہے، ایک وہ برائی جو انسان کرتا ہے، اور دوسرے وہ نیکی جس کو انسان نے کیا نہیں بلکہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارادہ نیکی پر بھی نیکی کا ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، وہ ہے انسان کے نیک اعمال۔ جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو کوئی بھی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ اور ایک عمل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا 700 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک عمل وہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور وہ عمل ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم وانا اجزی بہ، ایک عمل ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ بندہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ روزے کے اندر ریا اور شہرت اور نام و نمود کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر اتنا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بند کمرے میں فریج کے اور پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی پانی کا استعمال نہیں کرتا ہے، صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ میں دوں گا اور بے حساب دوں گا۔ اس
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود جس کا بدلہ دیں گے، اپنے دست مبارک سے جس کا بدلہ دیں گے تو اپنی شایان شان دیں گے، اور اللہ کی شان تو براء البراء ہے، اللہ کی شان کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ روزے کا بدلہ بے حساب۔ اور دوسری روایت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور وانا اجزا بھی، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں خود اپنے آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ آگے حدیث میں فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اس کی تفسیر حدیث کے اس ٹکڑے سے ہوتی ہے۔ فرمائے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو روزانہ افطار کے وقت ملتی ہے، جب افطار کرتا ہے گرمی کے موسم میں خصوصاً، تو بندے کو جو فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے، جو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا اندازہ روزے دار ہی کو ہوتا ہے۔ ہر آدمی دن بھر کام کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ کہنے لگتا ہے کہ کل روزہ نہیں رکھوں، لیکن جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور افطار کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں کل پھر روزہ رکھوں۔ اس لیے کہ جو خوشی اس وقت محسوس ہوئی ہے، جو فرحت اس کو افطار کے وقت محسوس ہوئی ہے، وہ روزے دار ہی جان سکتا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشی ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی ہر روزے دار کو اس وقت ملے گی جب اس کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو ساری نعمتیں دینے کے بعد ان سے کہیں گے تمہاری کوئی خواہش باقی رہ گئی؟ تو جنتی یہ کہیں گے اے اللہ آپ نے تو اتنی نعمتیں ہم کو دے دی ہیں، اب کسی اور نعمت کی کیا ضرورت ہے؟ اب کسی نعمت کی خواہش باقی نہیں رہی، اب کسی نعمت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائیں گے اور دیدار خداوندی جب نصیب ہوگا جنتیوں کو تو جنتی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، دنیا جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، صرف اللہ رب العزت کے دیدار کی وجہ سے۔ اور یہ دیدار خداوندی اس روزے کے بدلے میں نصیب ہوگا۔ فرحۃ عند لقاء ربہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیدار خداوندی اس روزے کے بدلے میں نصیب ہوگا۔ جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے ان کو ہی وہ نعمت نصیب ہوگی۔ یہ اجر و ثواب ہے دنیا آخرت کے اندر ملنے والا۔ اور ایک تیسرا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے انوار و برکات کو کیسے حاصل کریں اور رمضان کے مبارک مہینے کو کیسے گزاریں۔ یہ آخری سوال ہے، اس سوال کا جواب دے کر بات ختم کر دیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصوں کے اندر بانٹ دیا ہے۔ پہلا حصہ اور پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رمضان کے رحمت کے ہوتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت کی رحمت آسمان سے دنیا پر بارش کی طرح برستی ہے۔ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں اپنے کو اللہ رب العزت کی رحمت میں آنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ افطار کے وقت یہ دعا کریں اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی پہلے عشرے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اپنی خاص رحمت کا نزول فرما۔ جب ہم روزانہ افطار کے وقت یہ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت جو پہلے عشرے میں
بارش کی طرح برس رہی ہے، اس رحمت سے ہمیں بھی ایک بڑا حصہ مل جائے گا۔ اور دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو رکھا وہ مغفرت کا عشرہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ بے حساب اور لاتعداد لوگوں کی مغفرت اور بخشش کرتے ہیں۔ ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ رحمت کا، بخشش کا مہینہ، رمضان کی ہر رات میں بے شمار اللہ تعداد لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن درمیانے عشرہ خاص مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس میں ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا ہم روزانہ افطار کے وقت کریں اور دن بھر کریں، کہ جتنی زیادہ ہم یہ دعا کریں گے اللہ رب العزت کی مغفرت ہمارے لیے اتنی آسان ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں مغفرت اور بخشش نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہم اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، سب کے لیے جہنم سے آزادی کی دعا کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار کو پورے رمضان میں 4 کام کرتے رہنا چاہیے، پورے رمضان میں کثرت کے ساتھ 4 کام کرتے رہنا چاہیے۔ فشہادت و اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلا کام یہ ہے کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کلمہ شہادت کو کثرت سے پڑھیں، خوب کثرت سے اس کا ذکر کریں۔ اور دوسرا کام ہم توبہ اور استغفار کریں، کثرت کے ساتھ اس مبارک مہینے میں توبہ اور استغفار کریں۔ تیسرا کام جنت کی طلب، ہم روزانہ اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کریں۔ اور چوتھا کام ہے جہنم سے پناہ مانگیں۔ فرمایا روایت میں کہ یہ 4 کام روزے دار کو رمضان کے مہینے میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ رمضان کے مبارک لمحات کو قرآن کریم کی سے ایک خاص مناسبت ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا، تاکہ قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا سلسلہ رہے۔ تو قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے، ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا نصیب ہوگی۔ اور رمضان یہ اعمال کا سیزن ہے، جس طرح مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، ہم اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں کریں۔ اسی طرح یہ اعمال کے سیزن کا مہینہ ہے، اعمال کو کمانے کا مہینہ ہے۔ ہم جتنے زیادہ اعمال ہو سکے اس مبارک مہینے میں کریں، اس لیے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ریٹ بڑھا دیے، اعمال کی قیمت بڑھا دی۔ اس طرح ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے، اس میں ہر کاروباری، ہر بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ اس سیزن میں ہم زیادہ سے زیادہ کما لیں، اس سیزن میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پاس مال و دولت کو اکٹھا کر لیں، تاکہ جب سیزن نہیں رہے گا تب ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اعمال کے کمانے کا ایک سیزن دیا ہے، ایک موقع دیا ہے۔ ہم اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں عمل کی قیمت کو بڑھا دیا اور فرمایا کہ ہر نفلی عمل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ہر فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے نام اعمال کو بھریں۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔
اسی طرح اس مبارک مہینے کی دوسری اہم عبادت تراویح. ایک عبادت تو روزہ رکھنا ہے اور دوسری اہم عبادت ہے تراویح. تراویح کی نماز ایک مستقل سنت ہے اور قرآن کریم کو مکمل تراویح کی نماز میں سننا یہ ایک مستقل سنت ہے. دو سنتیں الگ الگ ہیں. ہم ان دونوں سنتوں پر عمل کی کوشش کریں اور پورے رمضان تراویح پڑھیں. پورے رمضان تراویح پڑھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے شروع دن کی قدر کر لیتے ہیں لیکن جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تب اس کی قدر نہیں کرتے. تب تراویح بھی چھوڑتے ہیں, نماز بھی چھوڑتے ہیں اور دوسری غیر ضروری کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. تو یہ دونوں سنتیں رمضان میں ہم پوری کریں اور رمضان کی ایک اہم عبادت جو ہم سب سے متروک ہے, ہم سب نے چھوڑ رکھی, وہ اہم عبادت ہے لیلۃ القدر کی تلاش, شب قدر کی تلاش. عجیب ماحول ہے کہ شب برات جو 15 شعبان کو آتی ہے, جو گزر چکے, ابھی گزری, اس میں تو ایک ہجوم ہوتا ہے اور ایک بھیڑ ہوتی ہے عبادت کرنے والوں کی. لوگ شب برات میں کثرت کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور اس رات کو جاگنے کا اور شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں. یقیناً وہ رات بھی افضلیت والی ہے, فضیلت والی ہے اور اس رات میں جاگنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. لیکن یہ جو رات ہے رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو, یعنی 21ویں رات میں, 23ویں رات میں, 25ویں رات میں, 27ویں رات میں, 29ویں رات میں. ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہوتی ہے. شب قدر کی فضیلت قرآن کریم کی صراحت کے ساتھ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل کی ہے اور فرمایا کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر. لیکن ہم سے یہ غفلت ہوتی ہے کہ ہم شب قدر کی رات, شب قدر کو تلاش نہیں کرتے اور شب قدر میں عبادت کا اہتمام نہیں کرتے. رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, شب قدر میں عبادت کا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ من حرمها حرم الخیر کلھا, جو شب قدر سے محروم ہو گیا, شب قدر میں عبادت سے محروم ہو گیا, وہ ساری ہی خیر سے محروم ہو گیا. اتنی بڑی, اتنی اہم یہ رات ہے اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جذبے اور شوق کو دیکھ کر عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کا ذکر کیا تو صحابہ کو افسوس ہوا کہ ان لوگوں کی عمریں زیادہ تھی, اسی لیے انہوں نے 80,000 سال تک عبادتیں کر لی. اب ہماری عمریں تو بہت کم ہیں, ہم کیسے ان لوگوں کے مقام اور مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی کہ جو شخص اس رات میں عبادت کر لے گا, اس رات کی عبادت جس کو نصیب ہو جائے گی, وہ ایسا ہے جیسے اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزار دیے. تو یہ رات اتنی اہمیت والی ہے, ہم اس رات کی بھی قدر کریں, اس رات کی تلاش کی فکر کریں اور اس رات کی تلاش کی فکر کے لیے ایک عمل اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے بارے میں بتایا کہ وہ اعتکاف. رمضان کے مبارک مہینے کے آخر عشرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے, وہ لیلۃ القدر کی اور شب قدر کی تلاش میں, تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے, شب قدر کے اندر ہمیں عبادت نصیب ہو جائے, اس لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف کہتے ہیں
رمضان کے آخر اشرے کو، آخر اشرہ جو شروع ہوتا ہے 20 تاریخ سے، 21ویں تاریخ سے، یعنی 20ویں روزے کو مغرب کے بعد، اس دن سے لے کر عید کا چاند نکلنے تک مسجد کے اندر رہنا، مسجد سے باہر نہ نکلنا، اپنی شرعی یا طبعی ضرورت کی وجہ سے نکل سکتا ہے۔ مثلا مسجد میں بیت الخلا نہیں ہے تو طبعی ضرورت کی وجہ سے وہ گھر جا سکتا ہے بیت الخلا کے لیے، یا گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو گھر سے کھانا لا سکتا ہے، یہ طبعی ضرورت ہے۔ اور شرعی ضرورت ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا کسی اور کام کے لیے۔ اس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف بھی بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما، جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 اتنی بڑی خندقیں حائل کر دیتے ہیں جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی جہنم سے وہ اتنی دور کر دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک دن کے اعتکاف کی، تو 10 دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ یہ اعتکاف بھی رمضان کی ایک اہم عبادت ہے۔ تو رمضان المبارک کو ہم کیسے گزاریں، رمضان کے مبارک مہینے کے انوار و برکات کو ہم کیسے حاصل کریں، اس کا جواب ہم نے دیا ہے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں ہم ان عبادتوں کو کرنے کی کوشش کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی مغفرت کی دعا کریں، جنت کی طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگے، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، لیلۃ القدر کی تلاش میں رہیں، رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کریں۔ یہ رمضان کے اعمال ہیں، اسی طرح رمضان کو ہمیں اور آپ کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔